السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائے مریم مظفر ایپیسوڈ 56۔ ناول بہت انٹرسٹنگ موڈ پہ چل رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہا ہے۔ تو اسے شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلے اسے شروع کرتے ہیں۔ باب محافظ۔ یہ پانچویں چیل کی اونچی پکار تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مخلوق الخدا ابھی ان کی خون کی پیاسی ہے۔ ماہ ملکہ کی سرحد پار کرتے موجود ہر مخلوق ہی درندہ بن جاتی تھی۔ ان کے کچھ افراد پر مشتمل قافلہ ناریل کے درخت دیکھتے اب ان کی چھاؤں میں بیٹھا پیاس بجھا رہا تھا، جبکہ ٹوٹے چشمے والی گل جان گھٹنے سینے سے لگائے سر جھکائے تھی۔ سامنے آکاش بیل سے ڈھکا درخت تھا جس کے پتوں کے پیچھے قلعے کی ہلکی ہلکی جھلک سی نظر میں تھی۔ گل جان کا ذہن البتہ کسی اور ہی نہج پر اٹکا تھا۔ آخر کماری کیوں یونس کو وہ دوا لینے پر اکسائی گئی، جبکہ اسی نے تو انہیں دوا کے پیچھے کی کہانی سے متعارف کیا تھا۔ اپنی ہی سوچوں کے گہور میں ڈوبی اس کے چہرے پر عجیب تشنگی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا ذہن کی مدبھیڑ کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ دور دبیر اور باقی لڑکے ناریل کھول رہے تھے، جبکہ گل ان سب سے یکدم کٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ لو! اپنے عدم دھیانی میں اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب ابیل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ گل نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا تو اس کے سامنے ناریل کے بکھرے ٹکڑے رکھنے لگی۔ بھوک کی شدت ہی اتنی تھی، گل نے ذہنی حالت کی باوجود بھی وہ جھپٹ کر اٹھا لیے۔ ابیل اپنا حصہ لیے اس سے کچھ دور کمر کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے یوں منہ پھیر کر بیٹھنے پر گل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کل ابیل پر ناگاساکی گراتے گل سے اب تک اسے کترا رہی تھی۔ یہ سب دانستہ نہیں تھا، مگر غیر دانستہ بھی کچھ اتنا نہ تھا۔ گلا کھنکارتے اس نے ناریل کی کاش میں دانت گاڑے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہم یہاں سے کب نکلیں گے؟ ابیل کا سوال تو جیسے زبان کی نوک پر تھا۔ گل ادکھلے منہ میں ناریل کی کاش پھنسائے سوچ میں چلی گئی۔ وہ کشتی ہمیں مصر نہیں لے جا رہی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ پیشکش تم ہی نے کی تھی، تو بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ابیل کی چٹیا سے نکلتی لٹیں ٹھنڈی ہوا کے دوش پر لہرائی۔ گل نے تھوک نگلتے چشمہ درست کیا۔ اپنی روادات اس نے آگے کا لائحہ عمل خارج کر کے سنائی تھی۔ کچھ دیر لب چباتے اور ایک نامانوس سی خاموشی میں بیت گئے۔ وہ المیرا نہیں تھی جو موقع پر جھوٹ بول لیتی، نہ وہ فاتر تھی جو لڑ کر سوال ٹال دے، اور دبیر، خدا کا شکر ہے وہ دبیر نہیں تھی۔ ابیل کی ہلکی ہنسی کی آواز پر گل کی تمہید باندھتی زبان ٹھہر گئی۔ عجیب اس کی ہنسی نہیں، عجیب اس کا وہ ہتک آمیز انداز تھا۔ چھپانے کا فائدہ نہیں گل، ہر راز پر سے تو پردہ اٹھ ہی چکا ہے، اب باقی ڈھانپنے کی بھی فارمیلٹی مت نبھاؤ۔ گل جان کے پتلے لب تیزی سے بند ہوئے، ہاتھ میں تھامے کھانے کو دیکھتے وہ دوبارہ نہ بولی۔ تم چلی جاؤ گل۔ سننے والی نے تیزی سے سر اٹھایا۔ تم اپنی جان بچا کر یہاں سے چلی جانا، میں اب اتنے سال یہاں ضائع کرنے کے بعد کہاں جاؤں گی؟ ابیل کے نم لہجے پر آسمانی آنکھیں حیرت سے پھیلی، البتہ وہ تاثر اس کے برف اعضا تک نہ پہنچ سکا۔ تیزی سے اٹھتے وہ اس کے سامنے آئی، بھوری رنگت پر آنسو کے تازہ نشان تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ ابھی ابیل کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب گل نے کاٹ ڈالی۔ میں آج تک خود سے متعلقہ لوگوں کو بچا نہیں پائی، میری زندگی میں پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تمہیں چھوڑ کر جانا بھی ایک پچھتاوا ہوگا۔ اور اب گل جان میں مزید سہنے کی ہمت نہیں رہی۔ ترک لڑکی کی آنکھوں کی سنجیدگی اور لہجے کی پختگی چٹانوں جیسی تھی۔ آخری لفظ پر پلٹ کے پیچھے دیکھا، وہاں ہر کوئی اپنی ہی کہانی جھیل رہا تھا۔ ابیل نے پلکیں ملائی تو رخسار ایک مرتبہ پھر بھیگ گئے۔
گلجان نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور تھپکی دیتے امید باندھی۔ ابیل کے آنسو کی رفتار میں تیزی آئی اور سسکیاں باقاعدہ دہائیوں میں بدلی۔ کل سے اندر بنے جذبات کے آتش فشاں کو پھٹنے کا سہارا ملا۔ گل پیٹھ تو اس کی سہلا رہی تھی مگر اس کی نفرت سے بھری آنکھیں دبیر السازار کی بے نیاز پشت پر جمی تھی۔ وقت میں کچھ پیچھے چلے آؤ۔ جب وہ قافلہ اب بھی قدموں پر تھا، دبیر ان کے راستے میں آئے کچھ بیلے کاٹ رہا تھا، جبکہ گل اس کے کندھے کے پار کھڑی غصے سے پہلو بدلنے میں مشغول۔ کماری نے کہا تھا ساحل سمندر کے کنارے رہنا، ہمارا جہاز وہاں آئے گا۔ بات کرنے کا دل تو نہ تھا مگر مجبوری سی تھی، وہ کیا کرتی۔ دبیر السازار راستہ صاف کرتے آگے بڑھ گیا۔ گل نے بھی تیزی سے قدم ملائے۔ میرا ہتھیار دو اور جہاں جانا ہے جاؤ، میں اب مزید تم پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ دبیر کی جانب سے کوئی اظہار رائے نہ آئی۔ یہ جملہ وہ کل سے 100 مرتبہ سن چکا تھا۔ تم نے جو بھی گیمز کھیلنی ہے اپنے آقاؤں کے ساتھ کھیلو، مجھے یا ہمیں ان میں مت گھسیٹو۔ اب کی بار اس کی سرگوشی زہریلی تھی۔ دبیر نے تھک کر قدم روکے۔ میرے آقا تم جیسے 4-5 صبح ناشتے میں کھا جائے۔ اگر میں نے گیم کھیلنی ہی ہوتی تو تمہاری میت پر کھیلتا، زندہ وجود پر نہیں۔ پھر سے وہی تلخ انداز، وہی دو ٹوک رویہ۔ گل اپنے سر کے بال نوچ کر رہ گئی۔ اتنا تو اسے معلوم تھا وہ ان سب کو بطور اپنی ڈھال استعمال کر کے چل رہا ہے۔ نہ جانے اس نے ماہ ملکہ کا کون سا اصول توڑا ہے جو اب وہ یوں چھپتے ہوئے قلعے کا محاصرہ کرنے میں مصروف تھا۔ اصولاً تو اسے اپنی خودکشی کی تمنا کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ موقع بھی ہے اور منزل بھی کوئی نہیں۔ وقت میں آگے آؤ اور اپنے موجودہ منظر میں ٹھہر جاؤ۔ سنہری بالوں والی اب تک اپنے اغواکار کو انہی متنفر تاثرات سے گھور رہی تھی۔ آخر چل کیا رہا تھا دبیر کے ذہن میں؟ کن تکنیکوں پر اس کے دماغ کے بیچ پہیے کام کرتے تھے؟ ابیل اس کا بازو مکمل بھگو کر اب چپ کیے گیلے سانس کھینچ رہی تھی۔ گل نے کھڑے ہوتے اپنا لباس جھاڑا اور پھر سر اٹھا کر شفاف آسمان سے آتی روشن صبح کو دیکھا۔ چل کر دبیر کے پاس آتے اسے اچانک عجیب آواز سنائی دی، یوں جیسے کسی مرتے ہوئے کی آخری گڑگڑاہٹ ہو۔ وہیں رکتے اس نے آواز پر دوبارہ غور کیا، مگر اس مرتبہ صرف گڑگڑاہٹ ہی نہیں، تھکی سانسوں کی آواز بھی سنائی ہی نہیں، محسوس بھی ہوئی۔ گلجان کی گردن کے بال کھڑے ہوئے، چیختے ہوئے مڑی اور اپنے پیچھے کھڑے انسان پر حملہ کرنے کی کوشش میں خود ہی ڈر کر کمر کے بل گری۔ وہ 2 آدمی اور ایک عورت تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے۔ گل نے آنکھیں میچ لی۔ کچھ پل تک جب اسے ارد گرد سب خالی سا لگا، آنکھ کا کونا کھولتے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ نیم زندہ انسان لڑکوں کے بیچ رکھے ناریل پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ منٹوں میں وہاں کا منظر بدل گیا۔ جہاں بس اڑتے پرندوں کی آوازیں تھیں، اب وہاں انسانی چیخ و پکار سمیت اونچی آواز میں دانت چلانے کا بھی شور پھیل گیا۔ وہ سارے اٹھ کر ایک طرف ہوئے، جبکہ وہ ہڈیوں کا ماंس بنے انسان ناریل پانی کی بوند بوند پر ایک دوسرے کا منہ نوچنے کو آئے۔ ابیل نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا، جب گل نے کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے ان زومبی جیسی مخلوقوں کے پیٹ میں جانے کا؟ سختی سے جھاڑا۔ پھل کھاتے ہوئے وہ بندے پھل کے بال بھی کھا گئے، نہ اس کا چھلکا چھوڑا، نہ اور شاید ارد گرد گرے پتے بھی نہ چھوڑتے۔ گل کو بے اختیار خوف آیا۔ وہ تینوں جیسے ہی پلٹے اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ان کی گال پر ماंس ہڈی سے چپکا تھا، ہونٹ سکڑ کر بے رنگ تھے، آنکھیں جیسے پپوٹے سے ابلنے کو تھی اور گردن کی کھال لٹک رہی تھی۔ گلجان کو 100% یقین تھا وہ برسوں کے بھوکے اب ان پر حملہ کریں گے۔ اس نے ذہن میں اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کافی دنوں کا بھوکا انسان آدم خور بننے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ویسے کیا وہ پہلے میری ٹانگ کھائیں گے یا پھر میرا بازو نوچیں گے؟ انسانی گوشت کیسا ہوتا ہے، نمکین یا میٹھا؟ آنکھیں سختی سے میچتے گلجان نے اپنی الٹی گنتی شروع کر دی۔ ان خالی پیٹ انسانوں کے قدم اسے قریب آتے سنائی دیے۔ اس کی اپنی دھڑکن تیز ہوئی، گھٹنے باقاعدہ تھر تھر آئے، ہاتھ کی لرزش تیز ہوئی اور جوں ہی اس کے قدموں پر ہڈیوں کا بوجھ گرا وہ چلا کر اچھل پڑی۔ خدا کا شکر تھا بے ہوش نہیں ہوئی۔ مجھے چھوڑ دو، میں مسکین ہوں، اس گنجے کو اپنا لنچ بنا لو، مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ تیز ہاتھ ملتے وہ اب باقاعدہ بخشش کی منت کرنے لگی۔ وہ سو رہے ہیں۔ دبیر کے ٹھنڈے لہجے پر اس کے ملتے ہاتھ ٹھہر گئے۔ آنکھیں بند رکھے وہ گدھوں کی طرح کھڑی رہی۔
تیز ہوا کے جھونکے بھی اس کی شرمساری کو نہ اڑا سکے۔ تیزی سے آنکھیں کھول کر دنیا دیکھتے اس نے جوں ہی اپنے قدموں کے قریب دیکھا، اس کا دل حلق کو آیا۔ وہ تینوں بے سود پڑے زمین پر گہری سانسیں لے رہے تھے۔ سو رہے ہیں وہ تینوں، کچھ دیر میں جاگ جائیں گے۔ دبیر نے یوں کہا جیسے گل کے ایثار پسند خیالات اس نے اپنے نہیں کسی اور کے کان سے سنے تھے۔ گل کا دل ابھی بھی غیر مخصوص تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نبض پر پسینے کی بوندیں ہاتھ سے پوچھتے اس نے اپنی خفت چھپانے کی خاطر ادھر ادھر دیکھا۔ کاش وہ واقعی بے ہوش ہو جاتی، کم از کم بھرم تو رہ جاتا۔ اونچے تناور پتوں والے درختوں سے مزین اس راستے پر ہیبت ناک خاموشی تھی۔ گھوڑوں کی مدھم ہنہناہٹ یا کسی پرندے کا ٹہنی پر آ کر جھولنے کے سوا خاموشی میں کسی دوسری آواز کا تکرار نہ ہوتا۔ وہ ماہر گھڑ سوار نہ تھے اور شومیئی قسمت یہ راستہ بھی بالکل خوشگوار نہ تھا۔ درختوں کے بیچ بنے پتھر اور کنکر مسلسل ان کے گھوڑوں کو ستا رہے تھے۔ المیرا کے پیچھے بیٹھی ایک لڑکی نے تنگ آ کر مشورہ دیا، ہم دوسرے راستے سے نہیں جا سکتے کیا؟ سب سے آخری گھوڑے پر پیچھے بیٹھے فاتر نے نقشے کا بغور جائزہ لیا۔ اور راستے ہیں مگر وہ ہمیں کافی دیر تک ساحل سمندر تک پہنچائے گا۔ یہ صبح کا دوسرا پہر تھا اور پہلے پہر سے یوں ہی مئے سفر تھے۔ یہ تو اور بہتر ہوگا، ہم جتنی دیر سے ساحل پہنچیں گے اتنا ہی کم عرصہ ہمیں جہاز کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ رائے فاتر سے آگے بیٹھے گھڑ سوار کی تھی۔ اور ضروری تو نہیں صرف جہاز ہی آئے، اگر ہمیں بچانے کے لیے ریسکیو ٹیم اور فورسز آ رہی ہے تو کیا معلوم وہ دوسرے ہوائی ذرائع کے استعمال کو بھی ترجیح دے۔ ایک عورت قدرے اشتیاق سے بولی، یہ اشتیاق اور جوش سفر کے شروعات سے قائم ہے، جب سے ان پر حقیقت مکمل طور پر کھلی تھی۔ کیا جاننا چاہتے ہو وہ منظر کیا تھا؟ انہیں جنگلات میں اپنے گھوڑے پیچھے لاؤ، اونچے درختوں کی بجائے قدرے پست مگر بے انتہا وسیع درختوں کی چھاؤ تلے آ جاؤ۔ جزیرے کے اس علاقے میں بے انتہا حبس تھی، ان کے چگے اتر چکے تھے اور گھوڑے پیچھے گھاس چر رہے تھے۔ کاش وہ بھی یہی گھاس کھا سکتے تو کھانے کا اتنا تکلف نہ ہوتا۔ گھوڑوں کو چھوڑتے اس قافلے پر آ جاؤ، ابھی جنگ سے مال غنیمت اکٹھا کر کے یہاں جمع ہوا۔ ان 9-10 لوگوں کے چہرے یوں ادکھلے تھے جیسے فاتر نے نہایت ہی فالتو مذاق سنایا تھا یا کسی تیسرے جہاں کی کہاوت ان کے گوش گزار کی تھی۔ اس کے نزدیک اتنی بے یقینی تو واجب ہے۔ وبا کا بہانہ بنا کر وہ دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کو عام آبادی سے الگ کرتے ہیں اور پھر ان پر مختلف تجربے یا معدنیات استعمال کر کے ان کی جین پول کے ساتھ چھیڑ خانی کی جاتی ہے۔ کچھ تو پہلے مرحلے پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کچھ مستحکم افراد اپنا حلیہ بگڑوا لیتے ہیں۔ کماری کے ہی اقرار کو قدرے مختصر کرتے فاتر کی آواز ہر ایک کے کانوں تک پہنچی۔ گول دائرے میں بیٹھے اس مجمع کی تمام نگاہیں عین سامنے اس مکلم پر جمی تھیں۔ ہاتھ پاؤں سمیت پورا جسم بے جان اور ماؤ دماغی اتنی تھی کہ کئی تو منہ بھی بند کرنا بھولے ہوئے تھے۔ المیرا نے کنکھیوں سے فاتر کو دیکھا، اس کے انداز میں قدرے ہچکچاہٹ تھی۔ بہادری دکھاتے انہوں نے اپنے خیر خواہ کے بنائے اصول توڑ لیے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اس کی لا علمی المیرا کو بے چینی میں ڈالے تھی۔ فاتر نے ایک لمبی سانس پھیپھڑوں کو بخشتے دوبارہ بولنے کی تیاری کی، رکے۔ ادوب کی مداخلت پر اس کا سانس راستے میں ہی ٹھہر گیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ کوئی متوازی دنیا نہیں بلکہ ایک آرگن ٹریفکنگ مافیا کا بنایا گیا سیٹ اپ ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ فاتر نے اسے ترچھی نظروں سے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کافی دیر سے غالباً میں یہی بکواس کر رہا ہوں۔ ادوب نے بھی ناپسندیدگی سے سر تا پیر اسے گھورا جیسے کہہ رہی ہو پتہ نہیں المیرا کو تم جیسے گلے سڑے کریلے میں کیا نظر آیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کباب میں ہڈی بنی بیٹھی المیرا کبھی دوست کو دیکھتی تو کبھی دنیا کو۔ ایسی صورتحال میں ایک بیچاری مظلوم لڑکی کیا کرے جب آپ کی بہترین دوست اور پسندیدہ مرد کا آپس میں 36 کا آنکڑا ہو؟ نہ دوست کو چھوڑ سکتی ہے نہ دل کو۔ لیکن وہ ان سب لوگوں کو پاس رکھتے کیوں ہے؟ ایک شہری نے ادوب اور فاتر کی آنکھوں میں المیرا کے متعلق جلن پر اپنے معصومیت کی ٹھنڈک انڈیلی۔ المیرا نے معاملات کی سنگینی کو سمجھتے خود ہی دونوں کے چہروں کے سامنے ہاتھ رکھتے جواب دینے کا فریضہ اٹھایا۔ انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، نشہ کھلاتے ہیں، کمزور کرتے ہیں تاکہ بعد میں ان کے اعضاء کا استعمال کر سکے یا پھر ان پر مختلف ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو غیر انسانی توانائی دے سکے۔ ایک ہی سانس میں جھٹ سے کہتے وہ ابھی بھی ان کے چہروں کو ہاتھ سے ڈھکے تھے۔
حاضرین محفل صدمے کی کیفیت میں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ المیرا فاتر نے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ چکے تھے، سر پر سے دھوپ چھینی اور انہیں ننگے پیر برہنہ سر سمیت تپتے صحرا میں تنہا کر دیا۔ فاتر ابوالسلام اب بغور ان کے ہر تاثر پرکھ رہا تھا۔ میدان جنگ کی فتح وہ تمام ہی شاید بھولے ہوئے تھے۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے فاتر نے گردن پھیری۔ نجف اینک کو جلبیہ کے دامن سے پوچھتے سوالیہ نظر سے اسی کا معائنہ لے رہا تھا۔ فاتر کی سبھی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لو، یوں گھور کر خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ اینک پر سانس چھوڑتے نجف انہیں دوبارہ چمکانے میں جت گیا۔ تم نے کہا کہ یہ ہمارے کھانوں میں نشہ آور دوا ملاتے ہیں تاکہ اگر ہم کبھی فرار ہو بھی تو ہر کوئی ہماری باتیں بہکے اعتراضات سمجھ کر نظر انداز کر دے۔ اس نے اینک ناک پر رکھی اور درمیانی انگلی سے جگہ درست کی، لیکن اس کی ہلکی ہلکی مقدار دینے کی کیا نوبت؟ وہ ساری ایک مرتبہ بھی تو ہمارے جسم میں داخل کر سکتے ہیں، جس بھاری مقدار میں وہ اس ڈرگ کی خون میں آمیزش کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی مرتبہ کی تو شاید دل کے دورے سے تمہاری موت ہو جائے۔ علاوہ ازیں بار بار کسی چیز کی موجودگی تمہاری کہی باتوں کی کریڈیبلٹی پر زیادہ گہرا اثر ڈالے گی۔ نجف نے سمجھتے ہوئے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، ماہ ملکہ کو چلانے والے ہاتھ نہایت دور اندیش تھے۔ گھٹنوں پر کونیاں رکھتے فاتر اسلام نے لمبی انگلیاں آپس میں پھنسائی، ہاتھ سے لے کر بازو کی کچھ رگیں نمایاں ہوئی اور وہ قدرے آگے آیا۔ زیرک اور سنجیدہ نگاہیں ہر نظر کو کسی مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وبا کے سو کالڈ گائے ویکسین کے نام پر تمہیں PNP ڈرگ دی جاتی ہے۔ لوگ سانس روکے اس کا ہر لفظ جذب کرنے کی محنت کر رہے تھے۔ ابتدا میں اس ڈرگ سے تمہیں بے ہوشی کا سامنا کرنا ہوگا، پھر چڑچڑاہٹ ہوگی، بعد میں وہ دکھے گا وہ جو وجود نہیں رکھتا، وہ دکھے گا جو وجود نہیں رکھتا، کان یا ناک سے خون بہے گا اور بالآخر تم لوگ حقیقت کو جھٹلانے لگو گے۔ اگر وہ منشیات تمہیں نہ مارے تو لوگ پاگل گردان کر کے تمہیں مار دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ بے رحم تھے اور ان کے وار عین نشانے پر۔ ان بچ جانے والے مہروگ نے سہم کر ایک دوسروں سے نظریں چرائی، یہ احساس کہ وہ موت کی ہتھیلی میں ہے جو کسی بھی وقت مٹھی بند کر کے انہیں کچل سکتی ہے، یہ احساس تنہا ہی جان نکالنے کی وجہ بنے گا۔ وہ سب اپنی زندگی کا ٹرو کرائم تھرلر جی رہے تھے۔ اس دوران اگر وہاں گل ہوتی تو یہی کہتی۔ کئی پل انتظار اور الفاظ کے ہاضمے میں بیت گئے۔ المیرا فاتر ایک دوسرے کو دیکھتے نظریں پھیر لیتے، جبکہ وہاں موجود کوئی اٹھ کر ٹہلتا، کوئی الفاظ با اعلان دہراتا جیسے اب تک اپنے کانوں پر ہی یقین نہ ہو، اور کوئی اب تک ایک ہی گو مگو سی کیفیت میں دو زانو ہو کر بیٹھا تھا۔ تو وہ تمام حملے یمن نہیں، ماہ ملکہ ہم پر کروا رہا تھا۔ سپاہی لڑکی کی کیفیت ایک بلبلے کی مانند تھی، سوئی چبھے تو پٹ جائے، فاتر نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ ہمیں اسی لیے مارنا چاہتے ہیں کہ کہیں ان کے راز نہ باہر چلے جائیں۔ فاتر ابوالسلام نے دوبارہ ہاں میں گردن ہلائی۔ اور وہ تب تک ہم پر حملے کروائیں گے جب تک کہ ہم مر نہ جائیں یا واپس ان کے پاس نہ چلے جائیں۔ فاتر کے جواب پر سپاہی لڑکی کی آنکھیں جیسے باہر گرنے کو آئی۔ تو ان کے پاس واپس چلے جانا بھی تو موت ہی ہے، وہ دہل کر چلائی۔ فاتر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ دور بیٹھی ادوب نے تنفر سے پہلو بدلا۔ مجھے سیدھا جواب دیتے موت آتی ہے اس آدمی کو۔ اگر اس کی اور المیرا کی لڑائی کروا دی نا تو درختوں سے سر مارے گا۔ وہ زیر لب عربی میں بڑبڑائی، انہوں نے ہمیں قلعے میں ہی کیوں ختم نہیں کر دیا جبکہ وہاں ہم انہی کے رحم و کرم پر تھے؟ نارنجی بالوں والی ادوب اپنے دوست کے کان میں جھکی۔ کون سے لطیف بلا وجہ انسانی جان نہیں لیتا؟ فاتر کی طرف سے غیر متوقع جواب پر ادوب کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ پہنچ گئی اس کی قد تک عقل۔ دل ہی دل میں طنز کیا، کون کو سے لطیف؟ 3-4 باہم آوازیں۔ فاتر نے جواب کے غرض سے المیرا کو دیکھا۔ ان کا نمائندہ یا یوں کہہ لو ماہ ملکہ کا رولنگ ریسرچر، حکمران محقق، سب کو جیسے وہاں سانپ سونگھ گیا، یعنی ان کا کوئی سرپنچ بھی تھا۔ اس کے ساتھی قتل و غارت کے حمایتی ہے، مگر اسے بس اپنے مقصد سے غرض ہے۔ بقول اس کے وہ انسان کے کمزور
مدافعتی نظام کا علاج کر کے احسان کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے تجربات میں مر جائے تو اس کا الزام ان کی کمزور قوت مدافعت پر لگاتا ہے۔ فاتر کا لہجہ آخر میں کراہت اور حقارت سے بھرپور تھا۔ بس نہ چلتا وہ اپنے باپ کے قاتلوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا۔ کوسے لطیف کو تو ہم سب نے دیکھ رکھا ہے، ادب کی بات نہ انہیں بم لگی۔ بات نہیں بم تھا، جتنی تیزی سے سب نے گردنیں گھمائی اتنی ہی اجلت سے اس نے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ہم سب نے دیکھ رکھا ہے، وہ ہمارے کروز کے سفر کا مینیجر تھا۔ المیرا کی آنکھیں متجسس سی چھوٹی ہوئی۔ ادب تو ان سے پچھلے سفر میں تھی تو کیا؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ ہمارا ٹور کا ہیڈ مینیجر تھا۔ اس کا آفس بھی جہاز پر ہی موجود تھا۔ ایک جوشیلی آواز آئی، ہاں، لیکن اسے بس ایک ہی مرتبہ دیکھا تھا، ٹور کے پہلے دن۔ اسی کے ویڈیو میسج نے ہمیں خوش آمدید کیا تھا۔ فاتر اور المیرا نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوسے لطیف تو انہوں نے بھی دیکھا ہے، مگر کماری نے تو انہیں کچھ اور بتایا تھا۔ اکثر نگاہیں پتھرا گئی، امبر نظروں نے ان کا سوال پڑھ لیا، کیا کماری ہمیں دھوکہ دے رہی ہے؟ لیکن کوسے لطیف کو تو کبھی ہم نے قلعے میں نہیں دیکھا۔ نجف نے نئے مسئلے پر روشنی ڈالی، کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ جب ہم نے احتجاجاً صرف یہ سوچا بھی کہ یہ ہماری دنیا نہیں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ آس پاس ہمیشہ کوئی یہی کہتا اگر ایسی بات بآواز کر دی تو مارے جائیں گے۔ فاتر اور المیرا کو جھٹکا لگا، کماری نے اس بات کے متعلق بھی انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے جب مردوں کے منصب سے اپنا مسئلہ پیش کیا تو مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا گیا کہ اگر ایسی جادوئی باتیں تم سرِ عام کرو گے تو مار دیے جاؤ گے۔ خواب کی سی کیفیت میں ایک درمیانی عمر کے آدمی نے کہا، نہ جانے کتنے دن ہم نے اس بحری سفر میں گزارے تھے۔ روز ایک ہی کہانی سننے کو ملتی کہ ملکہ آئے گی، ملکہ کو دوسری حکومت یرغمال بنا کر لے گئی ہے۔ ادب نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اس پہلو کے حوالے سے کماری نے انہیں مکمل آگاہی دی تھی۔ قلعے میں لے کر آنے سے پہلے ان کے پاس 17ویں ٹور کے لوگ ایک بحری جہاز میں مقید تھے۔ ان سب کو یہی کہانی سنائی گئی کہ مصر پر لیبیا کے حملے کے بعد وہ یہاں بے بس ہو چکے ہیں۔ ان کے دوسرے جہاز پر حملہ ہوا تھا اور جو بچ جانے والی عوام تھی وہ اپنی ملکہ کے انتظار میں ہے۔ انہیں لگتا تھا وہ اپنی زندگی کے اس موڑ کے متعلق اب سب جان چکے تھے۔ غلط لگتا تھا۔ ماہ ملکہ پھر ان سے ایک قدم آگے تھی۔ ایک کے بعد دیگر کئی راز و نہا کے پرخچوں پر وہ دونوں اب فیصلہ نہ کر پائے کہ اس کھیل میں کون ان کا مخلص ہے اور کون ان کے مقابل۔ آئندہ گلجان مر جائے گی، کسی بحری جہاز کا سفر پیسے لے کر بھی نہیں کرے گی۔ ایک جانب پانی کا شور تھا اور دوسری طرف جنگلی دنیا کا۔ وہ بیزار ہو چکی تھی، کبھی کہیں سے کوئی پتنگا آ کر بالوں سے چمٹ جاتا تھا تو کبھی پیچھے سے کوئی رینگنے والا کیڑا اس کی پشت کو اپنا دعوت نامہ سمجھ بیٹھتا۔ اور کتنی دیر ہے ساحل کو آنے میں؟ یونس نے تھکے ہارے عالم میں ہانک لگائی، دبیر پر تھی سے پھرتی سے آگے چلتا رہا۔ گلجان تو اس کی اداؤں پر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کھاتا پیتا کچھ ہے نہیں، بھاگ ایسے رہا ہے جیسے 10 دن کا کھانا اپنے اندر جمع کر رکھا ہو۔ گل، 7 پتھروں کو سر کرتی ابیل نے اسے پکارا۔ سننے والے کا دماغ اس وقت اتنا بگڑا ہوا تھا، دل کیا ابیل کو بھی وہیں سے دھکا دے کر گرا دے۔ تم نے میرا ہار کیوں توڑا تھا؟ جو اسے گرانے والی تھی خود گر گئی اور پیچھے چل کر آتے اس ڈھانچے نما آدمی پر جا گری۔ دونوں بیچارے کمزور وجود تصادم برداشت نہ کر سکے اور ایک دائیں گر گیا تو دوسری بائیں۔ موٹی چٹیاں کندھے پر ڈالے ابیل دل کھول کر ہنسنے لگی۔ اللہ پوچھے اس سے بندہ کہ کہاں مارنے کے بجائے تھوڑی شرم کر کے دوست کو اٹھانے ہی آ جاتا ہے۔ ہاتھوں سے گرد اتارتے اس نے دوسرے گرے وجود کو دیکھنے کی غلطی بھی نہ کی۔ اس کی حالت تو گل سے بھی زیادہ ناقص تھی، کہیں غریب دبا کر مر ہی نہ گیا ہو۔ منہ میں ہر چیز پر لعنت بھیجتے دوبارہ ان سیلن زدہ مضبوط پتھروں پر قدم جمانے کی صحیح کی۔ اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں تھی، وہ اکیلے ہی نمبر 1 ہے۔ زیادہ گہری چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں، لیکن تم دوبارہ گرا دو، شاید اس بار لگ جائے۔ وہ بھوکی بلیوں کی طرح پنجے مارنے کو دوڑی۔ ابیل حفاظتی اقدام کی خاطر پہلے ہی پیچھے ہو گئی۔ گہری چوٹ ہی لگی ہے، ابیل نے آپ ہی
آپ طے کر لیا۔ وہ دونوں کچھ مزید اوپر آئی۔ سمندر کا شور قریب آیا، ہوائیں نرم ہوئی۔ تمہارے ہار میں کیمرہ لگا تھا، اسی وجہ سے توڑ دیا۔ شرمساری نے آواز آہستہ کر دی۔ دبیر اس کا خیال پہلے ہی رد کر چکا تھا، مگر دبیر کا اب کیا بھروسہ۔ بنگال سے آئی ابیل اپنی جگہ پر ٹھہرتے دوست کو دیکھ کر رہ گئی۔ مگر وہ ہار تو مجھے میرے چاچا نے برسوں پہلے دیا تھا۔ گل کو لگا کسی نے سمندر میں اسے الٹا ڈبو کر کس کے نچوڑا اور پھر دوبارہ پانی میں ڈبو دیا۔ در حقیقت وہ سمندر نہیں، شرم کا پانی تھا جس میں اس کا واقعی ڈوب مرنے کا دل چاہا۔ بھوری آنکھوں والی وہ خوبصورت گڑیا اس کی دماغی حالت پر ترس کھا کر رہ گئی۔ گل نے تھوک نگلتے تیزی سے پتھر ٹاپنا شروع کر دیے۔ آج کے لیے اتنی ذلت کافی تھی، لیکن وہ پھر بھی نمبر 1 تھی۔ دوپہر کی گرم دھوپ ان کے عین سامنے تھی۔ جو ہی وہ اس چڑھائی کو پار کرتے اختتام کو آئے، گلجان کی دنیا ٹھہر گئی۔ اس نے آج سے پہلے ایسی قدرت نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس نے قدرت کو کبھی یوں دیکھا ہی کب تھا۔ دوپہر کا پہلا پہر اور سورج اپنی مکمل تمازت پر تھا۔ سبزے کا ہر حصے سنہری روشنی میں نہال تھا۔ گہرا نیلا سمندر چڑھائی سے نیچے جاتے بھورے پتھروں سے ٹکراتا۔ یخ پانی سے وہ نم ہوتے، نمی سے ان کا رنگ سیاہ سا لگتا، جس پر چمکتے سورج کی کرنوں کے موتی ایک عام سے پتھر کو بھی خوبصورتی کی ہر خاصیت بخش جاتے۔ گلجان کے دل سے ساری آزردگی، ناگواری، الجھن اور خوف زائل ہونے لگا۔ کچھ پل کے لیے بس وہ تھی اور صاف آسمان پر اڑتے وہ پرندے۔ اس نے آنکھیں بند کر دی اور بازو پھیلاتے اس شفاف ہوا کو اندر اتارا۔ اب آب آبر اور آفتاب داغدار تھے۔ ہاتھ پہلو میں گراتے وہ خوش دلی سے گھومی۔ اس کا چوگا اور لباس بھی ساتھ گھوما۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، ابیل نے چڑھائی کے آخر تک جاتے خوابناک کیفیت میں کہا۔ وہاں سب محفوظ تھے، پرشوق تھے، سوائے دبیر کے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق سب سے سایہ دار درخت کی چھاؤں میں جا کر دو زانو ہو گیا۔ گل کی نظر اس پر پڑی تو اس نے جان بوجھ کر ناک چڑھائی۔ خود محنت کرنی نہیں، بس ہر وقت کونے میں بیٹھ کر غم ہی منانا ہے۔ پرانے اوقات ہوتے تو وہ بھی وہیں جا کر بیٹھ جاتی کہ دبیر کو کسی کی پرواہ نہ کرنا، کہیں برا نہ لگ جائے۔ اب کی گل چاہتی تھی اس کو برا لگے، اتنا لگے کہ وہ رو پڑے، روتے روتے بھیک مانگنے لگے۔ وہ 7-8 لوگ یوں ہی جوش و خروش سے اس نرم سی دھوپ اور ملائم گھاس کا مزہ لیتے، اس بات کو مکمل نظر انداز کر گئے کہ اس وقت وہ موت سے عین کچھ میل دور ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ بھاری چاپ کی آواز پر ان کی موت سے اتنی دوری بھی ختم ہو گئی۔ چاپ مزید بلند ہوئی۔ وہ تمام اپنی بے فکری چھوڑتے ٹھہر گئے۔ گھوڑوں کے چلنے کی گونج بتاتی تھی وہ ایک نہیں کئی ہے، یقیناً ان کے تعاقب کار تھے۔ وہ آ گئے ہیں گل، ابیل نے ڈرتے ہوئے سرگوشی کی۔ گلجان نے پلٹ کر دبیر کو دیکھا اور پھر اسی تیزی سے بھاگ کر آتے ہوئے اسے گریبان سے دبوچا۔ آج تو وہ اس کی لاش پانی میں پھینک کر ہی چھوڑے گی۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا، تم ان کے وفادار پالتو ہو، جان بوجھ کر ہمیں یہاں لائے ہو تاکہ پکڑے جا سکے۔ اسے گردن سے دبوچے مغلظات بک رہی تھی۔ دبیر اس کے ہاتھ جھٹکنے کے بجائے مسکرانے لگا۔ ننھے دانت اور صاف مسوڑے قدرے واضح ہوئے۔ آج گل کو اس کی مسکان معصوم نہیں منحوس لگی۔ دبیر کو پوری قوت سے دھکا دیتے وہ بیٹھ کر اس کا لباس ٹٹولنے لگی۔ میرا ہتھیار کہاں ہے؟ وہ حلق کے بل دہاڑی۔ دبیر کی خاموش رک کر نکلتی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ یوں ہنس رہا تھا جیسے ساری زندگی کی کسر آج ہی پوری کر دے گا۔ گھوڑوں کے ٹاپنے کی آواز قریب تر تھی۔ گل نے ارد گرد نظریں گھمائی اور دور گری ہوئی بھاری ٹہنی اٹھاتے باقیوں کے ساتھ آئی۔ وہ مر سکتی ہے، گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ پس منظر میں دبیر السازار وقفہ لیے بنا ہنس رہا تھا۔ عین منظر میں دوسری طرف سے بنے درختوں میں سے گھوڑے نمودار ہو رہے تھے۔ گل نے اپنے قدم سختی سے زمین پر جما لیے، چہرے پر آتے بال فضا اپنے ساتھ اڑانے لگی۔ چشمے کا ٹوٹا آئینہ اس قافلے کو اندر آتا دیکھ رہا تھا۔ گل کو لگا اس کا چشمہ واقعی ٹوٹ چکا ہے، پیچھے کھڑے گروہ کا تناؤ بھی یوں ہی کچا پڑا۔ گل کے اپنے قدم آہستگی سے سیدھے ہوئے۔ یا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر واقعی ان گھوڑوں پر المیرا، فاتر، ادوب اور بیشتر مانوس چہرے موجود تھے۔
एक गोल्डन गर्ल। घोड़े पर ही बैठी अलमीरा ने तेजी से हाथ हिलाया। वही भरी गालें और चालाक आंखें। गुलजान के तने आसाब ढीले हुए, यानी उसका दिमाग अब भी सही है। चौकन्ना खड़े हाथ अस खुद पहलू में गिरे। मौत के कुएं में किसी आशना का चेहरा देखना रूह पर सुकून बनकर उतरता है। फौरन से टहनी एक तरफ फेंकते वो अंधाधुन भागते हुए घोड़े से उतरते अलमीरा से आ लगी। गुल ने कभी ख्वाब में भी ये ना सोचा था एक दिन इस औरत का चेहरा देखकर उसे इस कदर खुशी होगी। अब ये खुशी अलमीरा को देखने की थी, या सही अपनी सही दिमागी हालत की आश्कार पर। वो ज़रा मगरमच्छ के आंसू बहा ले, फिर सोचेगी। हैरान और काफ़ी हद तक परेशान खड़ी अलमीरा इतनी उलझी हुई थी, हाथ उठाकर उसके गिर्द बाजू भी ना फैला सकी। उसकी कमर के गिर्द घेरा डाले गुलजान गाल उसके कंधे पर रखे हुए ऊंची आवाज़ में रोने लगी, यूं जैसे खोए हुए बच्चे ने बाजार में अपनी माँ को देख लिया हो, या शादीशुदा बेटी को माँ जलादी ससुराल में मिलने आई हो। मैं मरी नहीं हूँ गोल्डन गर्ल। अलमीरा ने माहौल का तनाव कम करने की नाकाम कोशिश की। तभी तो रो रही हूँ। गुल के सिसकने में मजीद रवानी आ गई। अलमीरा ने मुकम्मल पीछे होकर उसे देखा। ये क्या मजाक हो रहा था? किसी के सामने भी ना रोने वाली आज सबसे काबिल नफरत शख्स के सामने हिचकियाँ लेकर रो रही थी। क्या अजब मंजर था। उधर एक आशना लेटे कहकहा लगा रहा था, इधर एक आशना सीने से लगी रुकती सांसों के बीच रो रही थी। बाब मुनस्सिफ। मिलने मिलाने का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब वो सब बाकी मौजूद लोगों से हकीकत गोश गुजार कर रहे थे। घोड़े एक तरफ बंधे थे, लोग दायरों के तर्ज में बैठे थे। गुल अपनी तीसरी बार की सबकी पर चेहरा छुपा रही थी और सामने लगे मेले का खामोश तमाशाई अंदर ही अंदर इन सब की हरकत समझने की कोशिश में भी ना समझ ही था। आखिर ऐसा क्या तजस्सुस, इतनी भी क्या खुशी? दबीर को अब तक किसी ने नहीं पुकारा था। फातिर ने तो उस पर एक नज़र डालने का भी तर्क न किया। वो अलमीरा नहीं था जिसे किसी का नज़रअंदाज होना तीर की तरह चुभे। वो दबीर अलसाजार था जिसे किसी की अहमियत मिल जाती तो उसे जहर की तरह वहीं थूक देना ज़रूरी समझता। सर झुकाए तो नखियों से किसी का कहता चेहरा और किसी का हौक होता रंग देखते वो दरख्त की छाँव तले था। तौका के बरखिलाफ उसकी छाँव में इंसानी साया मखील हुआ। मुरव्वतन सर उठाते उसने आंखें छोटी कर ली। आने वाली औरत ने गलती से भी सूरज को अपनी पुष्ट से ढकने की कोशिश न की थी। तुम्हें भी गाली बकनी है? बेजार तो ऐसे था जैसे 12 घंटे का रोजगार हो। बजाते खुद लानत को भला भला क्या गाली दूँ? अलमीरा ने नहवत से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। दबीर के चेहरे पर बाकायदा नापसंदीदगी का तासुर साफ नजर आया। गर्दन पीछे फेंकते वो पांव फैलाकर बैठ गया। मुझे मारने का हुक्म क्यों मिला था? बगैर लगी लिपटी के सीधा मुद्दे पर आई। दबीर बंद आंखों के पार खुशी से मुस्कुराया। तुम्हारी खादिम के पेट में भी कोई बात नहीं रहती। तंज था, ज़र्ब निशाने पर लगी। हम दोस्त न सही, एक ज़माने में का वाकिफ़कार थे। क्या तुम्हें इस ताल्लुक़ का भी लिहाज नहीं? सर पर खड़ी औरत ने तासुब से कहा। ताल्लुकात क्या चीज़ है बम्बलबी? ज़रा कोई आपके मिजाज के खिलाफ या मुताबिक जाए, वही ताल्लुक़ की नौयत बदल जाती है। भूरी आंखें दूर तक फैले समंदर की हंसी हुस्न में खैरा हुई। तुम्हारे फ़लसफ़े अच्छे हैं। जब कभी खैर से मर जाओगे इन्हें छपवा कर खाने को बेचूंगी। फिलहाल मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो पाँव के बल बैठी एक घुटना ज़मीन को छुआ। मुझे मारने का हुक्म क्यों मिला था? जब तुम शेर की कछार में हाथ डालोगी तो शेर तो वार करेगा। अलमीरा इस ज़ोमानी गुफ्तगू पर उलझी। तुम्हारा सारा जोर तय खाने को देखने पर था, और वहाँ क्या है ये तो जानती ही हो। मैंने तभी मना किया था कि इधर जाने की अपनी जिद छोड़ दो, लेकिन तुम तो सुनती कम और बोलती ज़्यादा हो। अलमीरा ने सटपटा कर इधर उधर देखा। खजालत उसकी फूलती गालों पर नजर आई। इसका तो ये मतलब निकलता है तुम मुझे मारना चाहते नहीं थे, बस मजबूर थे। एक अदा से जताते वो अपनी घबराहट को ढकना चाहती थी। दबीर चंद पल उसे खाली चेहरा लिए देखता रहा। धूप तले उसके गाल का निशान कुछ उभरा सा था। तुम सिर्फ ये सवाल करने तो हरगिज़ यहाँ नहीं आई? अपने अजली अंदाज में पूछा। अलमीरा पहले चौंकी, फिर महफूज हुई और फिर सर हिलाकर वहीं बैठ गई। तुम्हारी बस एक यही आदत अच्छी है, कम लफ्ज़ों में पूरी बात समझ जाते हो। वो राजदारी से आगे आई। क्या तुमने भी माह मलिका के साथ बगावत कर ली? अलमीरा के संजीदा सवाल पर उसके ऐब्रो कदरे करीब आई। भाई
کیا کسی اور نے بھی بغاوت کی ہے؟ المیرا نے کچھ تیزی سے گردن اوپر نیچے ہلائی، کس نے؟ اس کا تجسس گہرا تھا۔ کماری نے۔ دبیر اب بھی الجھا سا رہا۔ کماری نے بھی کھلم کھلا ماہ ملکہ کی بغاوت کی ہے؟ دبیر نے چند پل تو ان الفاظ کے معنی کو ہی سلجھانے میں لگا دیے، اور پھر جب سمجھ آیا عام سے لہجے میں معلوماتی اضافہ کیا۔ بمبل بی، کماری نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ المیرا کے لب کھلے۔ وہ اب بھی ماہ ملکہ کے لیے کام کرتی ہے، وہی جزیرے پر چن چن کر لوگوں کو مار رہی ہے۔ لب تو کھلے ہی تھے، جبڑا بھی ہاتھ میں آ گرا۔ آواز آتی اور بحری سماعت سے دوبارہ پلٹ جاتی، دل بھی بند ہو کر خاموش ہوا۔ المیرا کو کسی نے اونچی چوٹی پر سے گراتے پانی میں پٹک دیا۔ ہوا کے جھونکے اس کے آر پار ہوئے، جسم پر اتنی تیز جھرجھری آئی کہ وہ یک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اتنے یقین؟ کیا اس کا شک واقعی سچ تھا یا یہ دبیر کا جھوٹ ہے؟ دبیر نے لطف اندوز ہوتے ہونٹ کنارے سے اٹھائے۔ کیا تمہیں واقعی لگا تھا کماری تمہارے ساتھ ہے؟ سینے پر رکھا ہاتھ جیسے برف ہو گیا۔ نرم دھوپ تلے اس کے جسم کا ہر اعضاء جھلسنے لگا۔ وہ فخر سے اس کا سائبان کھینچ چکا تھا۔ المیرا کو سمجھ نہ آیا اب کس کونے سے خود کو ڈھکے۔ فاتر اسلام کی تفتیشی نظریں انہی دونوں پر مرکوز تھی۔ کہانی کو یہی روکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ماضی کے ان سوالوں کا جواب تلاشتے ہیں جن کو ادھورا چھوڑے ہم ان راہوں پر مسافر ہیں۔ کہانی اس مہرے کی جس نے تحفظ کو جنم دیا۔ چاندنی کھڑکی کا ایک وسیع سایہ بنا رہی تھی، اور اس سائے کے اختتام پر ایک کرسی تھی، مگر وہ کرسی خالی نہ تھی۔ اس پر بیٹھا دبیر اجلت سے مسلسل پیر زمین پر مار رہا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ روشنی میں تھا، بقیہ جسم کمرے کے اندھیرے کا حصہ لگتا تھا۔ کمرہ یقیناً شاہانہ تھا، اونچی دیواریں اور بیچوں بیچ ایک لکڑی کی کرسی۔ تبھی ویرانی کا سکتہ ٹوٹا اور کمرے کی در و دیوار سے قدموں کی چاپ ٹکرائی۔ دبیر کے ہلتے پیر رک گئے، قدموں کی چاپ قریب بڑھتی آئی، البتہ آنے والا شخص بہت دھیرے دھیرے چل رہا تھا، محتاط قدم۔ شاید وہ اپنے قدموں کی حیثیت جانتا تھا کہ کیسے یہ چاپ کسی کو زندگی اور موت کی سولی پر لٹکائے ہوئے ہے۔ قدم رک گئے، دبیر کی گردن سے پسینے کی ایک پتلی لکیر پھسلتی ہوئی شرٹ کے کالر میں جذب ہو گئی۔ کرسی کے ہتھے پر آنے والے نے اپنا فربیلا ہاتھ پھیرا۔ دبیر السازار، بے حس کھنکتا لہجہ جیسے نام کی تصدیق مانگی ہو۔ دبیر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں جھنجھلاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ ارد گرد کی فضا سے اچانک اس کا حلق جلنے لگا۔ کالر ڈھیلا کرتے آکسیجن کو اندر آنے دیا۔ پوری گردن پسینے سے تر تھی۔ آنے والا چاندنی کے راستے کے درمیان حائل ہوا۔ اونچی میز کرسی پر بیٹھ کر پیچھے ہوتے اس کا آدھے مکھ پر سرمئی روشنی آ کر ٹھہر گئی۔ ماہ کامل کے نقش چاندنی جیسے ہی حسین تھے۔ دبیر نے بے غیر ہوتی کیفیت پر قابو پاتے نظریں ملائی۔ انتظار ختم ہوا، اب آگے کا مرحلہ زیادہ کٹھن تھا۔ کیسے ہو دبیر؟ مرد نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ گردن سے لے کر ہاتھوں کو جگمگ ہیروں میں بھرے لباس سے ڈھکے وہ کرسی کو آگے پیچھے گھمانے لگی۔ انابی لب متاثر ہوئے مسکرائے۔ کیا تم میرے متعلق کچھ جانتے ہو؟ بیرے کے عام سیاہ سفید لباس میں ملبوس اس نے جواباً انکار کیا۔ کامل نے سر ہلا کر میز کا کھانا کھولتے بنا آواز پیدا کیے ہاتھ مارا۔ کیا تم جانتے تھے کہ یہاں تم سے ملنے میں آؤں گی؟ سرمئی سی ڈبیا برآمد کرتے اس نے سگریٹ نکالتے لبوں میں دبایا۔ دبیر نے دوبارہ سر دائیں بائیں ہلایا۔ کماری کی شفاف پیشانی پر بل آئے۔ ایک کوہنی کے بل پر آگے آتے اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ تم بول سکتے نہیں ہو یا بولنا چاہتے نہیں ہو؟ اس بار تو دبیر نے جواب دینے کا بھی تردد نہ کیا۔ بڑی عجیب مخلوق ہو بھئی، ہنس کر کہتے اس نے سگریٹ جلایا۔ خیر مجھے کیا سلیقہ بھی کوئی کم عجیب مخلوق نہیں۔ سلیقہ کے ذکر پر دبیر کی بے سکونی ہوا ہوئی۔ تھک کر سانس لیتے ماہ کامل نے گردن پیچھے گرا دی۔ کچھ دیر کمرے میں بے آرامی سی رہی۔ دونوں فریقین کچھ نہ بولے۔ سلیقہ کو کب سے جانتے ہو؟ کامل کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ 5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے چپ کا روزہ قضا کیا۔ ملاقات ہوئی تھی یا تعلقات بھی بنے تھے؟ گردن پیچھے گرائے اور پاؤں کی مدد سے کرسی گھمانے لگی۔ دبیر نے لب مقفل کے رکھے۔ کامل نے پیچیدگی سے چہرہ اٹھایا تو وہ اسے خوخار نظروں سے گھور رہا تھا۔ جواب دو گے یا سیل ختم ہو گئے ہیں؟ دبیر نے مٹھیاں بھیج لی۔ میں اس کے لیے کام کرتا تھا، جس جامعہ میں پڑھتا تھا وہاں اس کے حکم پر منشیات بیچا کرتا۔ اس نے ثابت قدمی سے اعتراف کیا۔ نہ کوئی شرمندگی نہ ہی کوئی ملال۔ اور اس کے بدلے وہ تمہیں کیا دیتا تھا؟ سگریٹ کو سامنے رکھے راکھ دان میں جھولتی کرسی چھوڑتے
کھڑی ہوئی، نیلی سرمئی روشنی میں اس کا سراپا مکمل آیا۔ دبیر نے ضبط آزمائی کرتے جملہ گھڑا، میں مجبوری میں کام کرتا تھا، کچھ ادھار دینا تھا اس کا۔ اس کے نظریں جھکانے پر کامل کی دل فریب ہنسی آہستہ سے اونچی ہوئی۔ چلتے ہوئے وہ میز کے سامنے رکی۔ قسمت دیکھو، اپنی ادھار اتارنے کے بعد بھی تم آج یہاں ہو۔ کمر میز سے جوڑتے اس کے لمبے سنہری بال میز کی سطح سے ٹکرائے۔ کیا تمہیں کسی نے کبھی بتایا نہیں لڑکے، توبہ کے باوجود بھی شیاطین کے وسوسے ختم نہیں ہوتے۔ تم ایک بار بدی کا احساس لوگے، بدی اپنے احساس کا بدلہ بار بار مانگے گی۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ تم بھی شر کی ہر شاخ سے ہاتھ ملاتی ہو؟ مواہ کامل لمحے بھر کو جمسی گئی۔ کھڑکی کے سائے اس کے تاثرات میں ابہام ڈالنے کو بہت تھے۔ دبیر نے اس کا لاجواب ہو جانا یا بخوبی محسوس کیا۔ حلقوں میں چھپی آنکھیں فتح کی چمک سے بھر گئی۔ کامل کی گھبراہٹ اگلے ہی پل زائل ہوئی۔ اور تم نے کہا تھا کہ تم میرے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، تم نے ملاقات شروع ہی جھوٹ سے کی ہے۔ بھرپور مسکراتے اس کی لب اوپر کو اٹھے۔ تمہارے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا دبیر السازار۔ عورت کا سایہ چاند کی روشنی تلے قداور تھا، مسکرا کر سر کو خم دیتے جیسے ملاقات میں سفید جھنڈا لہرا دیا۔ میں متجسس تو نہیں ہوں مگر دبیر کے الفاظ پر وہ جو پلٹ رہی تھی بیچ میں رکی۔ کیا تمہیں واقعی سلیقہ کا اعتبار ہے؟ مرد کا لہجہ اس کے پہلے جملے کی گواہی تھا۔ وہ واقعی متجسس نہ تھا، خالی احساس سے آری آواز۔ کامل یقین سے مسکرائی۔ سلیقہ کوئی فرشتہ نہیں اور نہ ہی یہ جنت ہے۔ گردن پھیری تو مسکراہٹ برقرار تھی۔ یہاں ہر کوئی گدھ ہے اور چاروں اور جنگل۔ طاقت چاہیے تو نوچ لو، مال چاہیے تو مردہ کو بھی نہ بخشو۔ تند و تیز لہجے میں اس نئے آمدی کو پرانے قانون سے آگاہ کرتے وہ مکمل طور پر پرسکون تھی۔ مجھے کسی کی بھلا کیا ضرورت ہوگی، مجھے تو نام میں ہی کامل آتا ہے۔ میرے تو نام میں ہی کامل آتا ہے۔ بال جھٹکتے وہ باہر کی اور مڑ گئی۔ مجھے سلیقہ کو نہیں، اسے میری مدد چاہیے۔ جو کام اس کو کروانا ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جس چیز کی مجھے چاہ ہے وہ اس سمیت ہر کوئی دلا سکتا ہے۔ وہ جس سست چال سے چل کر آئی تھی اس کے متضاد جارحانہ اور تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ اب اس کمرے میں بکھرے سائے تلے دبیر السازار ایک مرتبہ دوبارہ سے تنہا تھا۔ مہروں کی کہانی یہاں تمام نہیں ہوتی، وہ بساط پہ بچھی چالوں کی جیت ہار کے ضامن ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال تاش کے اس کھلاڑی کا بھی تھا جو اپنی مٹھی میں کھیل کا آخری پتا دبائے درست وقت کا منتظر تھا۔ ان تین کے جاتے ہی اس شکایت کمرے میں خاموشی دوبارہ غائب ہو گئی۔ ستارے اور چاند کے نقش و نگار سے تراشی دیوار کی دوسری طرف دبیر کا جھکا سر دکھا۔ سفید کپڑے میں لپٹا وہ پہلے سے بھی چھوٹا لگا۔ چھوٹی میز پر کتاب کھلی تھی اور ہاتھوں کی چھلی انگلیاں سیاہی کے دھبوں سے داغدار تھی۔ ایک طرف کو نقشہ پھیلائے وہ اسے بے مقصد گھور رہا تھا۔ اب وہ انہیں کیسے بتائے یہ فرار، یہ دنیا سب فریب تھا۔ کھلے کاغذ پر بیشتر ادھورے مکمل اسکیچ بنائے دبیر السازار اپنے کھوئے ہوئے شوق کو دیکھ رہا تھا۔ دور کہیں سے سمندر کے تلاطم خیز لہروں کی آواز گونجی، ٹوڈو ایرابین، سب اچھا ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کرتے گرم سانس لبوں سے جدا کی۔ ٹوڈو ایرابین، سب اچھا ہو جائے گا۔ بند آنکھوں سے مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلا تھا، خاموشی اس کی واحد ہمسفر تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ احتیاط سے کھلا اور بند ہوا۔ یقیناً کوئی شکوہ لے کر آیا ہوگا۔ اسے کیا، اس نے انسنی کر دینا تھا۔ سرگوشیاں ابھی بھی جاری تھی۔ دھیرے دھیرے جھکتے ماتھا کتاب سے جا لگایا تھا۔ ٹوڈو ایرابین، ہاتھ میں تھاما قلم دو انگلیوں کے درمیان گھماتے وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ دبیر السازار پہلے کیا تھما اسے کچھ معلوم نہیں۔ سمندر کی شاندار لہریں، اس کے ہاتھوں کی ہلچل یا اس کے دل کی دھڑکن، سب کچھ جیسے ایک وقتی وقفے میں چلا گیا، اور جب اس وقفے سے لوٹا تو ہر شے کی رفتار 10 گنا بڑھ گئی۔ سمندر کی لہروں نے شور کیا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بے تحاشا ہوئی اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ دبیر السازار نے منٹ ضائع کیے بنا سر اٹھا کر جالی کے پار دیکھا۔ منظر غیر واضح تھا مگر اسے تصدیق کے لیے کسی چہرے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس حواس کو وہ اپنی بے خودی میں بھی شناس کر سکتا تھا۔ تانبے اور لکڑی کا بنا وہ جہاز چاند کی روشنی استعمال کرتے خود کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ ظاہری خوبصورتی خود میں کس قدر بدنمائی چھپائے ہوئے تھی۔
کوسے لطیف دوسری طرف بیٹھا مرد بشاشت سے مسکرایا، یعنی اس کا ملازم اسے بھولا نہ تھا۔ ماحول کچھ دیر یوں ہی خوشگوار ہو رہتا اگر دبیر یک دم اس بار کو ایک طرف ہٹاتے، اس پستہ قد مرد پر جھپٹ نہ جاتا۔ زمین پر لگائے وہ اپنے گھٹنوں سے اس کا سینہ دبا رہا تھا اور ہاتھوں تلے اس کی نبض مچل رہی تھی۔ ہمارا یہ وعدہ نہیں ہوا تھا، ہمارے بیچ اس متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ زمین پر لیٹا مرد مسکرایا، شر سے بھری چالاک مسکراہٹ، ایک دم المیرا جیسی۔ تم نے اپنی جان میرے پاس گروی رکھوائی ہے۔ کوسے نے نہایت اطمینان سے اس کی کلائیاں دبوچی۔ پھر چاہے میں اس جان کو کیچڑ میں پھینکوں یا عرش پر بٹھاؤں، تم سوال نہیں کر سکتے۔ ایک ہی حرکت میں دبیر کی دونوں کلائیاں پکڑ کر مکمل موڑتے اس کمزور سے آدمی کے پورے بازو میں درد دے گیا۔ اپنے ہاتھوں کو تھامتے دبیر نے چیخ اندر دبائی۔ دوسری طرف کوسے نے کھڑے ہوتے پاؤں کا بھرپور ٹھڈا اس کے معدے میں مارا۔ دبیر کے پرانے کئی زخم اتھڑ گئے۔ پل بھر کو اسے لگا جیسے سارے اعضاء ہل گئے ہوں۔ تم ماہ ملکہ کے پیادے ہو، سب سے نچلے طبقے کا غیر اہم رکن۔ میں تمہیں جس بھی سمت موڑنا چاہوں موڑ سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ مغرور لہجہ اور آواز میں بے حسی لیے اس نے پاؤں دبیر کی گردن پر رکھا۔ ہسپانوی کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ جتنا اپنے مالک کو ہاتھوں سے دور کرتا، وہ اتنا اپنے پاؤں سے اس کی شہرک پر دباؤ بھرتا۔ پیچھے ہوتے اس نے جوں ہی دبیر کو آزاد کیا، ایک لمبی سانس لیتے اس کا سارا وجود اوپر کو اٹھا۔ کھانستے ہوئے وہ دوہرا ہونے لگا، ہلکی زرد رنگت کان تک سرخ ہو گئی۔ یہ کہانی میری ہے، یہاں کا شاہ اور قاضی دونوں میں ہوں، تمہاری آزادی اور موت دونوں میرے ہاتھ میں ہے۔ بہتر یہی ہے جس موڑ پر تمہیں ہلاؤں وہیں قدم جمائے رکھنا۔ جھکتے ہوئے وہ مسکرایا۔ روشن دان سے آتی چاندنی اس کے بالوں سے خالی سر پر رکی۔ ابیس آف ڈیڈ، ویلکم ٹو دی ابیس آف ڈیڈ، مرنے والوں کے پاتال میں خوش آمدید۔ دبیر کے بے دم ہوئے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے وہ موت سی سیاہی آنکھوں والا مرد اٹھ کھڑا ہوا۔ دبیر کا نچلا دھڑ اب تک لرز رہا تھا، سانس الگ سینے میں ہی پھنسا تھا اور ریڑھ کی ہڈی کی پلیٹیں جگہ سے ہل چکی تھیں۔ اس کے بعد دبیر نے اعتراضات کی غلطی نہ دہرائی۔ اسے کہا گیا کھانوں میں دوا ملا دو، اس نے ملا دی۔ حکم دیا گیا ابیل کو یہ باتیں پہنچا دی۔ اقتال کی ذمہ داریاں سونپی گئی، سر جھکا کر مان لی۔ ہر ایک دن کبھی وہ سفید ڈبے پر کھڑا ہوتا تو کبھی پاؤں تلے سیاہ مربع ہوتا۔ وہ خاموش تھا کیونکہ اس کی آزادی ایک دن سب سے بڑا شور مچائے گی۔ ماضی کے قصے تمام ہوئے، کتاب کو بند کر کے دھول کے غباروں کے حوالے کر دو اور چلے آؤ اس دور میں جہاں امید تھی مگر امن نہ تھا، شواہد تھے مگر شکوک بہت تھے، جہاں ساتھ تھا مگر حق محدود تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ المیرا کوئی بات پیٹ میں رکھ لے، ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ جب تک ڈھول پکڑ کر شہر کے کونے کونے تک بات نہ پہنچا دے، اس کے حلق سے اگلا نوالا نہیں اترتا۔ اس وقت بھی وہ فاتر اور گل کے سامنے کھڑی دبیر کی کہی بات پر ان کا تجزیہ سننے آئی تھی۔ دوپہر کا پہلا پہر ڈھل رہا تھا۔ وہ ہم سب کی آنکھوں میں ایک مرتبہ دھول جھونک چکا ہے، تم دوبارہ کیوں اسی کے اشاروں پر ناچنا چاہتی ہو؟ گل نے اپنی پہلی بات میں اضافہ کیا۔ درخت کی ٹیک چھوڑ کر سنجیدہ ہوتے اس نے کنکھیوں میں ہی دور اونگتے اپنے سابقہ ساتھی کو دیکھا۔ وہ صرف ایک مہرہ ہے گل، بالکل ویسے جیسے کماری ہے، مگر کماری نے دوستی کے لبادے میں دھوکہ نہیں دیا۔ وہ ایک دم المیرا کے سامنے آئی۔ فاتر ان دونوں کے مقابلے سر جھکائے گہری سوچ میں غرق تھا۔ دوستی کا دعویٰ تو کبھی دبیر نے بھی نہیں کیا تھا، المیرا نے قطع ضبط سے کہا۔ وہ اپنی چھٹی حس کو اب مزید نہیں ٹال سکتی تھی۔ تم دبیر کا دفاع کر رہی ہو؟ گل کا انداز یوں تھا جیسے کسی غلیظ شے کے بارے میں بات کی ہو۔ اس آدمی کا دفاع جس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور نہ صرف تمہیں فاتر کو بھی مارنا چاہا ہے۔ المیرا نے اس مرتبہ سر کھپانے کی بجائے فاتر کی طرف چہرہ جھکا لیا، شہادت کی انگلی پر انگوٹھا پھیرتے۔ المیرا کو معلوم تھا اس کا ذہن اس وقت کس سوچ پر پہنچا ہے۔ ابو سلام بیٹھنے سے پہلے نام پکارتے وہ فاتر کو متوجہ کر گئی۔ سپاٹ سا چہرہ لیے وہ اب بھی انگلیاں ایک دوسرے پر پھیر رہا تھا۔ ہم کہتے تھے نا کماری اور دبیر کی فطرت بالکل ایک جیسی ہے، دونوں ہی ہمارے دشمنوں کے ساتھی ہے، دونوں ہی نہ ان کے ساتھ مخلص ہے اور نہ ہی ہمارے ساتھ۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی رائے بیچ راہ میں رد کرتے گل اس کے کندھے کے پار بیٹھی۔ دبیر ان کے ساتھ وفادار ہے اور کماری ہمارے ساتھ۔
وہ مکمل اعتماد لیے بولی۔ المیرا نے کندھے ڈھیلے چھوڑتے اسے ہمدرد نظروں سے دیکھا۔ دبیر کو ان کے ساتھ وفا نبھا کر کیا ملے گا اور کماری کو ہماری طرفداری کر کے کیا نصیب ہوگا؟ گل نے جتاتی آئیبرو بلند کی، جیسے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ظاہر ہے دبیر کو وہ بہت دیر تک الفاظ تلاشنے کے بعد بھی وہ خالی زبان رہی۔ پیسہ دبیر کی خواہش نہیں، بلکہ دبیر کی تو کچھ خواہش نہیں۔ المیرا کی منتظر نگاہیں لمحے کو بھی اس سے نہ ہٹی۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس نے ہچکچاہٹ چھپانا چاہی، مگر اب کیا فائدہ؟ صبح سے چوتھی مرتبہ ذلیل ہو چکی تھی، اب تو ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نعمت تھا۔ المیرا نے پیچھے ہوتے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ کماری کے بقول ماہ ملکہ کے نظام میں طبقے ہیں، کوئی اوپر ہے تو کوئی نیچے، اوپر والے ایلیٹ ہے تو نیچے والے ورکرز۔ کماری اور دبیر کا شمار انہی ورکرز میں ہوتا ہے، اور اگر عام زبان میں کہو تو کماری اور دبیر ان کے پالتو جانور ہیں، جنہیں وہ دماغی طور پر مردہ کر کے اپنا ہر ناجائز کام نکلواتے ہیں۔ گل بے سدھ ہوئے اس بولتی عورت کو سن کر رہ گئی، اور جب نظام میں برابری نہ ہو تو نیچے بیٹھے پیادے گدی پر بیٹھے بادشاہ کا تخت پلٹ دیتے ہیں۔ گل کو اپنے حالے سے آزاد کرتے وہ فراغ دلی سے مسکرائی۔ آج اس نے ایک دانش مند کو مات دی، دل پنجابی گانوں پر جھوم رہا تھا۔ اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے۔ گل کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا۔ فاتر اور المیرا نے بیک وقت اسے ہی دیکھا۔ دبیر السازار ان کی تنظیم کا اسکیپ گوٹ، قربانی کا بکرا ہے۔ گل کے لہجے میں گہری فکر لبریز تھی۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں سوالات کا تبادلہ ہوا۔ پتوں کی چھاؤں تلے موجود تینوں ساتھیوں نے گردن دھیرے سے پھیر کر دور بیٹھے اپنے چوتھے ساتھی کو دیکھا۔ درخت کی چھاؤں تلے پرامن سا بیٹھے، وہ ہونٹوں کو کناروں سے اٹھانے لگا۔ ایک تو وہ آنکھوں تلے سیاہی، دوسرا جبڑے پر ملعون مسکراہٹ۔ باقی ساتھیوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان بس کر دے بڈھے۔ فاتر نے دل ہی دل میں اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آگے بھی انٹرسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، آخر کون غدار ہے، کون ان کے ساتھ ہے، کون ان کے ساتھ مخلص ہے، کون ان کو بچانے میں مدد کرنے والا ہے اور کون نہیں، یہ سب کچھ جاننا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو بس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولے، ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔